میری پہلی رائے تو میری یہ ہے کہ یہ پریس کانفرنس فوج کے ترجمان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، اور یہ پریس کانفرنس حکومت کو کرنی چاہیے تھی، وفاقی حکومت کو کرنی چاہیے تھی۔ اگر عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ ریاست مخالف ہے تو پھر ریاست کی جو نمائندے ہیں ان کو آگے بڑھ کے اس بیانیے کا جواب دینا چاہیے تھا۔ عطا تارڑ صاحب ہیں، وزیر قانون ہیں، اعظم ندی تارڑ ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، بڑی زبردست تقریر کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو قوم سے خطاب کرنا چاہیے تھا، مگر معلوم نہیں کیوں وفاقی حکومت کے جو وزراء ہیں ان کے ذریعے یہ جواب نہیں دیا گیا۔ اور ویسے بھی ایک سیاستدان، ایک سابق وزیر اعظم جو جیل میں ہیں، ان کی طرف سے جو ان کے منہ سے نکلے ہوئے کچھ الفاظ، سخت الفاظ، تلخ الفاظ یا برے الفاظ جو ہیں، ان کا اتنا اثر لینا نہیں چاہیے۔ اور اگر ان کا کسی نے جواب دینا بھی ہے تو کسی سیاستدان کو دینا چاہیے۔ آئی ڈونٹ نو، اگر ایک ذہنی مریض جیل میں ہے اور وہ کوئی بڑبڑا رہا ہے، کوئی ایسی غلط بات کر رہا ہے، تو اس کی اس بات کو اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ اگر وہ کوئی گالی دے رہے ہیں تو آپ اس گالی کا جواب بھی پھر گالی سے ہی دیں؟ یہ میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سیاستدانوں کے الزامات کا جواب دیتا اچھا لگتا ہے، مگر جب فوج کے بابردی ترجمان یہ جواب دیتے ہیں تو اس سے یہ بڑا غلط تاثر ملتا ہے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیاست میں نہ لایا جائے، دوسری طرف آپ سیاستدانوں کے الٹے سیدھے جو باتیں، اب عمران خان نے جو بھی باتیں کی الٹی سیدھی باتیں ہیں، اگر ہیں بھی الٹی سیدھی تو پھر ان الٹی سیدھی باتوں کا جواب جو ہے وہ اداروں کو نہیں دینا چاہیے، قومی سلامتی کے اداروں کو ان کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، بلکہ اس کا جواب وفاقی حکومت کی طرف سے آنا چاہیے۔ آپ کچھ اقدامات کریں کہ وہ ایسے الفاظ جو ہیں وہ نہ ہوں، وہ شائع نہ ہوں۔ اور جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے تو obviously پھر آپ اس کے لیے اس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں۔ جو ملاقاتیں ہیں آپ اس کی شرائط جو آپ لگا بھی رہے ہیں، تو میرے خیال میں اگر آپ پابندیاں لگا رہے ہیں اور نئی شرائط لا رہے تھے تو پھر اس پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر تھی بھی تو یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ سیاستدانوں کے ذریعے بآسانی کی جا سکتی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی جو ذہنی حالت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو فوج کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، تو ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہ ہونے کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی نا۔ وہ جس طرح کے ڈیلیوژنل ہو گئے ہیں، اس کی بظاہر تو ایک وجہ یہ بھی لگتی ہے کہ ان کو قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، اور پھر ان کے جو مقدمات ہیں ان کے مقدمات کا سماعت نہیں ہو رہی، ان کے مقدمات کے فیصلے نہیں ہو رہے، ان کے جو فیصلے ہیں، سزائیں ہیں، ان کے خلاف اپیلوں کی سماعت نہیں ہو رہی، ان کے خلاف سزاؤں کی معطلی کی درخواستوں کی سماعت نہیں ہو رہی، سب کچھ بند ہے۔ تو آپ کیا توقع کرتے ہیں ایک ایسے شخص سے کہ جس کو آپ قید تنہائی میں بھی رکھ رہے ہیں اور ان کے مقدمات کی سماعت بھی نہیں ہو رہی، ان کی ملاقاتوں پہ بھی جو ہے تسلسل سے بار بار پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور تو پھر اس شخص نے ڈیلیوژنل تو ہونا ہے، اس شخص کی ذہنی صحت پر بھی اثر پڑے گا۔ وہ بالکل یہ بات ممکن ہے کہ وہ ذہنی مریض ہوں، بالکل، لیکن ذہنی مریض بنایا کس نے ہے ان کو، اور اس کا پھر علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بالکل یہ نہیں ہے کہ ذہنی مریض جس طریقے سے بات کرتا ہے ریاستی اداروں کو بھی اسی طرح اس کا جواب دینا چاہیے۔ اس کا حل یہ بالکل نہیں ہے۔ اور پھر تاریخ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات جو ہیں، اگر خان صاحب نے یہ بیانیہ واقعی 9 مئی کا بنایا جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، تو اب تک تو 9 مئی کے کسی مقدمے میں خان صاحب کو سزا ہو جانی چاہیے تھی۔ 2 سال ہو گئے ہیں، کچھ ثابت بھی نہیں ہو رہا، کوئی مقدمات بھی نہیں چل رہے ہیں، کوئی فیصلہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو 9 مئی کے مقدمے میں کم از کم کہیں تو کچھ تو ثابت ہو جاتا۔ کتنے لوگ نااہل ہوئے، ان کے کارکن، ان کے لیڈران، اراکین اسمبلی، 10 سال سزائیں ہوئی۔ خان صاحب کا تو کوئی کیس نہیں ابھی تک ڈیسائیڈ ہوا 9 مئی کے حوالے سے۔ تو پھر آپ کیسے ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک چیز کسی عدالت میں ثابت ہی نہیں ہوئی؟ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بطور پارٹی لیڈر انہوں نے ماحول بنایا ہوگا، بیانیہ بنایا ہوگا، لیکن پھر آپ کو کچھ ثابت بھی کرنا وہ ضروری ہے۔ اور پھر اعانت کاری کے حوالے سے ہی صحیح،
اگر عملی طور پہ انہوں نے 9 مئی کو کچھ نہیں کیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک صوبے کے اندر ایک سیاسی جماعت ہے جس کو صوبے کے لوگوں نے منتخب کیا ہے، اس کو دہشت گردوں سے براہ راست ایسے ملانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دہشت گردی کا، سیاست کا اور جرائم کا کوئی ایسا گٹھ جوڑ ہے، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل ٹیرر نیکسس ہیں، تو پھر یہ کسی نہ کسی عدالتی یا آئینی فورم پہ ثابت ہو جانا چاہیے، تب جا کے آپ یہ بات کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر پی ٹی آئی واقعی دہشت گردوں کی حمایت کر رہی ہے تو پھر اس کے خلاف سپریم کورٹ میں بطور ایک سیاسی جماعت ریفرنس بھیجیں، اس پہ پابندی لگا دیں سپریم کورٹ میں، یا آپ جو آئینی عدالت بنی ہے اس میں ریفرنس بھیج دیں. کون روک رہا ہے آپ کو؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت تک پی ٹی آئی، عمران خان یا ایون سہیل آفریدی جو ہیں، ان کو اس طرح کے مافیا کے ساتھ جوڑنا اور اتنے سنگین الزام لگانا سیاسی قیادت کے خلاف، یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسا کہ عمران خان پہ اب الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ مطلب کہ الٹے سیدھے باتیں کر رہے ہیں. یہ بالکل ویسے ہی ہے، کیونکہ نہ عمران خان کے پاس کوئی ثبوت ہے اور نہ آپ نے ابھی تک کسی عدالت سے یہ ثابت کیا ہے. سیاسی جماعت کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے، کوئی عدالتی فیصلہ نہیں ہے، کوئی ڈکلیریشن نہیں ہے. سہیل آفریدی کے خلاف کچھ ایسی چیز نہیں ہے. لیکن آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ الزامات ہیں اور یہ الزامات سیاستدانوں کی طرف سے نہیں، باقاعدہ ادارے کی طرف سے آ رہے ہیں. اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ سیاستدانوں کی طرح ادارے بھی شاید بے بس ہیں، وہ بھی صرف الزام لگاتے ہیں اور بس چلے جاتے ہیں، اور عملی طور پہ کوئی ثابت نہیں ہوتا کچھ. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں اب اوائڈ کرنی چاہیے. یہ جو شہباز شریف کی حکومت ہے یا اس کے وزراء ہیں، یہ کس کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ ان کو آگے بڑھ کے اپنی فوج کا، اپنے اداروں کا دفاع کرنا چاہیے. ہم کو انٹیلیجنسیا کو، جو ہم لوگ ہیں، ہمیں اپنی فوج کا، اداروں کا دفاع کرنا چاہیے. کیا ہم میں کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے؟ اور اگر ہم نہیں کر پا رہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ انٹیلیجنسیا یا جو پاکستان کے جو دانشور ہیں، اگر وہ نہیں دفاع کر پا رہے، یہ نوبت کیوں آ رہی ہے کہ فوج کے ترجمان کو خود کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کے اندر اپنے ادارے کا دفاع کرنا پڑتا ہے؟ تو یہ کام تو ہمارے اداروں کا دفاع ہمارا کام ہے، انٹیلیجنسیا کا، دانشوروں کا، پڑھے لکھے لوگوں کا، اکیڈیمیا کا، سیاستدانوں کا کام ہے، حکومت کا کام ہے. تو بڑا ایک عجیب تاثر ملتا ہے کہ فوج کے ترجمان کھڑے ہو کے اپنے ادارے کا دفاع کر رہے ہیں. یہ ان کا ادارہ نہیں ہے، یہ ہمارا ادارہ ہے، یہ فوج ہماری بھی ہے. تو اگر ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ یہ سب کچھ نہیں کر پا رہے تو شاید یہی وجہ ہے کہ فوج کے ترجمان کو خود سامنے آنا پڑتا ہے. تو اس بارے میں بھی سوچیں کہ کیوں خود سامنے آنا پڑ رہا ہے، کیوں باقی جو انٹیلیجنسیا ہے وہ اس حوالے سے بھرپور دفاع نہیں کر پا رہی یا ناکام ہے، اور کیوں جن سیاستدانوں کو آپ نے حکومت میں بٹھایا ہے وہ کیوں ناکام ہے دفاع کرنے میں، اقتدار کے مزے لے رہے ہیں اور اپنی فوج کا دفاع نہیں کر پاتے. جو باتیں عمران خان نے کی اس کا میں سمجھتا ہوں ان کو آپ نے ایک ادارے کے لیول پہ جو اہمیت دی، یہ نہیں کرنا چاہیے. سیاستدان کا جواب جو ہے سیاستدانوں کو دینا چاہیے. اور پھر آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو بھی تنقید صرف عمران خان کی طرف سے نہیں ہوتی، فوج پہ تنقید، اداروں پہ تنقید، جو بھی تنقید جس طرف سے بھی ہو رہی ہے، تھوڑا سا یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ اس تنقید کی وجہ کیا ہے. اگر آپ کہیں گے کہ آپ بالکل سیاست نہیں کریں گے تو کوئی بھی آپ کی یہ بات پہ یقین نہیں کرے گا. کوئی نہیں مانتا کہ آپ سیاست نہیں کرتے، کوئی نہیں مانتا. اور دا ویری فیکٹ کہ 1.5 گھنٹے تک آپ نے جو باتیں کی ہیں سیاستدانوں کے حوالے سے، سیاسی جماعت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، یہ سیاست نہیں تو کیا ہے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑا سا ایک سٹیپ بیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جو پی ٹی آئی کے بانی نے الٹی سیدھی باتیں کی، آپ نے ان کا الٹا سیدھا جواب دے دیا. لیکن میرے خیال میں افراد تو الٹی سیدھی باتیں کر سکتے ہیں، وہ ذہنی مریض بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اداروں کو الٹا سیدھا جواب دینے کا کوئی رائٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ ادارہ ہیں، وہ ریاست ہیں، وہ فرد نہیں ہے.